اردو نظم کے ارتقائی سفر پر بات کرتے ہوئے تیسرے مرحلے پہ ہم پہنچ آئے ہیں، اور اس مرحلے کو ہم پہچانتے ہیں نوسٹیلجیا کے حوالے سے۔ بات جاری ہے جناب سرمد سروش سے، جنہوں نے اردو نظم کے ارتقائی مراحل کو یوٹوپیا، ڈسٹوپیا اور نوسٹیلجیا کے تصورات کے تحت دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے 2 گفتگویں آپ یوٹوپیا اور ڈسٹوپیا کے حوالے سے دیکھ چکے۔ موجودہ گفتگو نوسٹیلجیا کے بارے میں ہے۔ نوسٹیلجیا صرف نظم میں نہیں ہے بلکہ ادب کی دیگر اصناف میں بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر وہ کیسے ظاہر ہوتا ہے، کن لوگوں کے ہاں ظاہر ہوا ہے، اور اب اس کی صورتحال کیا ہے، یہ سارے نکات واضح ہوتے ہیں ان کی گفتگو میں۔ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم، عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ۔ ڈاکٹر سرمد سروش صاحب کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے۔ نظم پر ہم بات کر رہے ہیں، اور یوٹوپیا اور ڈسٹوپیا اور نوسٹیلجیا یہ 3 حوالے ہیں اردو نظم کے جن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2 گفتگویں ہو چکی جن میں ہم نے بات کی ہے یوٹوپیا اور ڈسٹوپیا کے بارے میں۔ آج کی گفتگو نوسٹیلجیا کے بارے میں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب شروع کیجیے اپنی بات کہ نوسٹیلجیا تک کیسے پہنچتے ہیں، اس کے عناصر کیا ہیں، اور کس طرح یہ نوسٹیلجیا جو ہے یہ اس یوٹوپیا کا ہے جس کا آغاز میں ہم نے ذکر کیا۔ اچھا، یہ اس یوٹوپیا کا بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے، کیونکہ سلسلہ پیچھے سے جوڑتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے بنیادی طور پر پہلے ہم یہ ڈیفائن کر لیں کہ جیسے ہم نے یوٹوپیا اور ڈسٹوپیا کو ڈیفائن کیا تھا، جی، نوسٹیلجیا کیا ہوتا کیا بنیادی طور پر؟ نوسٹیلجیا بنیادی طور پہ تو اصطلاح تھی نفسیات کی، ایک بیماری تھی جس میں آپ کہیں کہ وطن کو مس کرنا یا وطن کی یاد جو ہے، گھر کو لوٹ جانے کی شدید خواہش، یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن بعد میں یہ لٹریچر کے اندر استعمال ہونے لگی، اور یاد ماضی کے طور پہ بھی اس کو دیکھا گیا، اس اصطلاح کو۔ یاد ماضی میں دونوں چیزیں کہ ماضی خوشگوار یادیں بھی، اور جو جی دونوں بنیادی طور پر جو نوسٹیلجیا ہے یہ خوشگوار ہے۔ نہیں، یہ تو میلنکولک ہے، میلنکولک ہے، لیکن بعض کا اگر آپ بچپن کو اپنے یاد کرتے ہیں تو وہ ہے تو خوشگوار، لیکن بہرحال اس کے اندر ایک اداسی کی کیفیت جو ہے وہ مبتلا کرتا ہے۔ پچھلی گزری ہوئی خوشگوار یاد جو ہے وہ اس وقت اداسی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی ترب و مسرت کے معاملات نہیں ہے، اگر اتنی گہری اداسی نہیں ہے، ایک دبی دبی اداسی جو ہے وہ ہمیں اس کے زیر متن میں نظر آتی ہے۔ یعنی ہر وہ شے کہ جب آپ کو یاد آنا شروع ہو جائے اور آپ خوش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ پھر نوسٹیلجیا نہیں ہے، بلکہ اس میں اداسی کا ایلیمنٹ جو ہے ایلیمنٹ وہ لازمی ہے۔ اچھا، ڈسٹوپک خیالات تک ہم پہنچے تھے، اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کیونکہ اس ساری صورتحال کے اندر ہمیں پولیٹیکل سنیریو کو بھی مد نظر رکھنا ہے، جو نہ صرف ہمارا لوکل ہے بلکہ عالمی بھی ہے، اور وہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بڑا ہمہ گیر تحریک موجود نہیں ہے جو جوڑے یا جو آپ کو مستقبل کے لیے سٹرگل کرنے پہ مجبور کرے۔ ایک ایسا خواب آپ کے پاس جو بہتر زندگی کا خواب ہو، اس کے لیے آپ سٹرگل کریں۔ جب آپ بہتر زندگی کے لیے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے بہت سارے دکھ ذاتی سطح پہ بھی جو ہے ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور ایک مستقبل کی جانب آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں صورتحال جب یوٹوپک خیالات سے نکل کے ڈسٹوپیا تک پہنچی، اور ہم نے اس صورتحال پہ جو ہے وہ تعصب کا اظہار کیا، تو اس کے بعد مستقبل کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسا خواب نہیں تھا۔ دنیا کے اندر بھی ڈیولپمنٹ اور پائیدار ترقی اور یہی سارے نعرے اس وقت بھی موجود ہیں، لیکن وہ جو ایک قومی ولولہ ہوتا ہے یا ایک انسان کا اجتماعی طور پہ کسی بہتر زندگی کا خواب دیکھنے کا وہ جو ایک ہوتا ہے، اس کی عدم موجودگی کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوسٹیلجیا در آیا۔ اور ایک طرف تو 60 کی دہائی والے شعراء کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور معلوم تو نہ ہو سکا کہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ پیرالل جو ہے ہمارے بہت سارے دوسرے شاعر جو ہیں ان کے یہاں نوسٹیلجیا نظم کے اندر نظر آتا ہے۔ مثلا ڈاکٹر ابرار احمد کے یہاں آپ نظمیں دیکھ لیں، ثروت حسین صاحب کی نظمیں دیکھ لیں، افضال احمد سید کے
یہاں اچھا اب میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ نوسٹیلجیا، اجتماعی نوسٹیلجیا کم اور انفرادی نوسٹیلجیا، اجتماعی تو بہرحال ہو سکتا ہے لیکن وہ پولیٹیکل نہیں ہے اس طرح، ٹھیک ہے، جو ہر مطلب ہر اپنا اپنا شاعر نوسٹیلجیا ہے. اپنا اپنا، ہر شاعر اپنا ایک جو ہے وہ شناخت کی جو ہمارا شناخت کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی دور کے اندر شروع ہوتا ہوا یا شدت پکڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو شناخت کا مسئلہ خود ایک نوسٹیلجیا ہے کہ ہم کون تھے. کہاں سے سلسلہ جوڑیں اپنا. تو وہ سارا بھی جو ہے وہ آیا، ناول کے اندر کچھ زیادہ ڈسکس ہوا، ناول اور افسانے کے اندر، لیکن بہرحال نظم کے اندر اور شاعری کے اندر، غزل کے اندر جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا ناصر کاظمی کے یہاں یہ صورتحال ملتی ہے. اچھا ثروت حسین صاحب کے یہاں، افضال احمد سید صاحب کے یہاں، اور اسی طرح انڈیا کے اندر محمد علوی صاحب کے یہاں جو ہے وہ صورتحال یہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کے بعد کے جو شاعر ہیں آپ ان میں رفیق سندیلوی صاحب کی غار میں بیٹھا شخص، یہ غار میں بیٹھا شخص کون ہے، کہاں تلاش کرے، اور پھر اسی کتاب کی آخری نظم سواری اونٹ کی ہے. اور یہ قدرے جو ہے ہمارا ایک اجتماعی نوسٹیلجیا بھی بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ. اسی طرح علی محمد فرشی صاحب کے یہاں بھی. اور پھر 90 کی دہائی کے اندر آئیں تو آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ بودھا جو ہے وہ کچھ زیادہ شدت سے زندہ ہوتا، یعنی ہم اور بھی پیچھے چلے گئے. تو یہ شناخت کا مسئلہ اور مستقبل کے لیے کوئی ایسا بڑا خواب جس کی ہم کے لیے ہماری اجتماعی طور پہ اسٹرگل ہو رہی ہو، اس کی عدم موجودگی میں میں سمجھتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے اب رونا دھونا یا اصلیت یہ وہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ بہت گہرائی کے ساتھ ہیں. مطلب خوشی کی رمق جو ہے وہ ذرا کم ہی نظر آئی ہے. میں نے تو ایک دو دفعہ کہا بھی دبے دبے لفظوں میں. اب ظاہر ہے شاعر کو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال احساس یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ جب زندگی میں دیکھتے ہیں تو معاملات تو آپ کو بہت سارے نظر آتے ہیں، لیکن آپ چن کے ان باتوں کو لے کے آتے ہیں شاعری میں جو یاسیت والے خیالات کی ہیں یا جو ڈپریشن میں مبتلا کرنے والی ہیں. اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ میں خود اس کا ناقد ہوں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کیا کرے ہمارا شاعر، کہاں سے وہ روشنی جلائے، وہ اس شناخت کے مسئلے کو کیسے حل کرے، کہاں سے روشنی کشید کرے، کس دور سے کدھر سے جوڑے اپنے آپ کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ بڑا شدید شکست و ریخت کا شکار ہے. جب آپ قومی شعور کو کا حصہ بنتے ہیں اور اس کا حصہ بن کے جو ہے وہ اپنی بات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دکھن تو ہے. ہاں مطلب جس کی آنکھیں کھلی ہیں اس کو تو نظر آئے گا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن بہرحال یہ بھی شاعری کا کام ہے کہ اس سے نکل کے جو ہے کوئی ایسی بات بھی کرے کہ جس کے اندر کاری بھی شامل ہو سکے اور مستقبل بینی کا بھی جو ہے وہ یہ حوالہ بھی تو شاعری کے پاس ہے. اس پہ بھی تو دیکھیں جو جس زمانے میں آپ نے یوٹوپیا کو شروع کیا سب سے زیادہ انحطاط کا زمانہ تو وہ تھا. یعنی آپ دیکھیں استعمار جو ہے وہ باقاعدہ آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، مطلب دور سے بیٹھ کے آپ کو دبا نہیں رہا، آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. یہاں پہ محکومی غلامی کا دور ہے، جو رہی سے عزت تھی وہ خاک میں مل چکی ہے، معاشی صورتحال خراب ہے، جو پچھلے چلتے آ رہے مومنٹم تھا آپ کی تہذیب کا، آپ کے سماجی ڈھانچے کا، وہ سارا خراب ہو گیا سب. لیکن اسی دور میں ہی لوگوں نے جو ہے وہ یوٹوپیا یا خواب دیکھنا شروع کیا ہے اور آپ اس کا آغاز کر رہے ہیں. مثلا اقبال کا ہی تو آپ نے ذکر کر دیا، اس کے ساتھ بھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے پاس آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بے شک رومانٹک ہیں، رومانوی خواب دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال خواب ان کے پاس موجود ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی، وہ جو 20ویں صدی کا آغاز تھا اس وقت جو معاشرے کی صورتحال تھی اس سے بھی زیادہ خراب ہے کہ خواب نہ دیکھا جائے؟ نہیں، یہ دونوں صورتحال مختلف ہے. وہاں موجود ہے ہمارے پاس گرینڈ نیریٹو، ہم گرینڈ نیریٹو سے مہابیانی سے باہر نہیں ہے. جبکہ آج ہمارا سماج جو ہے یا سماج کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ گرینڈ نیریٹوز کے ساتھ نہیں چلتا.
آپ کا جو گورنمنٹ ہے وہ ذرا سی کسی ایسے نقطہ نظر کی بنیاد پہ اپنی حدود سے باہر انٹرفیئر کرتی ہے یا کسی کی امداد دیتی ہے تو ایک بڑا طبقہ یہاں سے بھی آواز بلند کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی معاملات پہ توجہ دینی چاہیے. یعنی آپ گرینڈ نیریٹو بھی شکست و ریخت کا شکار ہو گیا ہے. میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مثلاً 20ویں صدی کے آغاز میں بھی صورتحال اسی طرح اس سے زیادہ خراب تھی. تو اب صورتحال جو ہے کیا اس سے بھی زیادہ خراب ہے کہ آدمی خواب دیکھنے کی طرف مائل جی نہیں جی ہے؟ میں بالکل. اچھا اب ہمارے خواب مختلف ہیں. اب لیکن ہمارے خواب اگر ہوں فرض کریں تو وہ یوٹوپیا کی ایک کیفیت بھی تو پیدا کریں نا. نہیں سر، اس میں جو فرد کا خواب ہے وہ میٹر نہیں کرتا ایک بڑی سطح پہ. یہ جن خوابوں کی میں نے بات کی ہے وہ بڑے خواب ہے جس کو ہر شاعر نہیں دیکھ سکتا. ہر شاعر جو ہے وہ ایک محدود سطح تک جو ہے وہ اپنا بناتا ہے. اور اجتماعیت کا میں نے کہا کیونکہ دور گزر گیا. آپ کو تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، یہ لہجہ نہیں ہے آج شاعری کا. آج جو ہے ہم جی رہے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے دور کے اندر جہاں آپ کا سچ مختلف ہے اور میرا سچ مختلف ہے. جو میرا سچ ہے یا جو میرا نقطہ نظر ہے وہ آپ اس سے اگری نہیں کرتے. تو ہم ایک اجتماعیت کے دور میں نہیں جی رہے. آج فرد جو ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی شکست و ریخت کا شکار ہے کہ وہ اجتماعیت کی بات کرے گا تو آپ اس کو فوراً پرانا آدمی سمجھیں گے، کرٹیسائز کریں گے. اور اس پہ تو اس طرف تو خیر کوئی جرأت مندانہ قدم جو ہے وہ اٹھا ہی نہیں رہا. اور میں اس بارے میں خود بھی بے یقینی کا شکار ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آج کے دور کے اندر آپ اجتماعیت کی شاعری کر سکیں. انسان تو کنیکٹڈ ہوتے ہیں، شاعری سب کے لیے ہے، لیکن وہ جو سینیریو ہے جس کے اندر آپ انسان کی تاریخی، سیاسی اور وہ سماجی سرگرمیوں کو یا ان کی امنگوں کو اجتماعی طور پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ شاعری کا دور نہیں ہے ہمارے پہ. ایک ٹھیک ہے آج کا انسان جو ہے وہ صورتحال سے اور اس صورتحال کے اندر کچھ مماثلتیں موجود ہیں، لیکن اس کا حل جو ہے وہ بڑے بڑے فلاسفرز نے اس وقت یا بڑے دماغوں نے دیا. آزادی کا اگر آپ خواب کی بات کریں تو خیر آپ یہ تو ہر قوم کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک غاصب قوت کے خلاف جو ہے ریٹیلیشن تو بہرحال ہوتی ہے، لیکن جو اس کے اندر معاشی یوٹوپیا ہے وہ کوئی کسی شاعر نے اچانک سے جو ہے اس کو خیال تو نہیں آیا. وہ اس کے پیچھے تو پوری فلسفیانہ بنیادیں تھیں، ایک تحریک تھی جس کے ساتھ پھر بہت سارے شاعر. تو یا تو اتنا بڑا جو ہے آپ کے یہاں شاعر آئے جو اس ساری جو صورتحال ہے سماجی اور پولیٹیکل صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا نقطہ نظر دے کہ زندگی کو اس جانب بڑھایا جا سکے. اگر وہ موجود نہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا بھر کے اندر اس وقت کوئی متبادل ایسا بڑا ہماگیر نقطہ نظر موجود نہیں ہے جس پہ بات کی جا سکے، جس کے پیچھے چلا جا سکے. تو ایسی صورتحال کے اندر فرد نے اپنی ہی بات کرنی ہے یا بہتری کی بات کرنی ہے، لیکن کسی بڑے نقطہ نظر کے ساتھ وہ بات یہ نہیں کر سکے گا مدلل انداز میں. یا شاید تو مدلل انداز میں بات میرا کرتا بہت زیادہ بھی نہیں. مطالعہ نہیں ہے ان چیزوں کا ظاہر ہے، اور نہ میں معاملات کو زیادہ سمجھتا ہوں. لیکن میں چین میں رہا 2 سال اور 10 سال پہلے کی بات ہے، اور میں نے وہاں دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے مزدور سے لے کے دکاندار تک، اور دکاندار سے لے کے پروفیسر تک، اور پروفیسر سے لے کے بزنس مین تک، سارے کے سارے جو وہ بہرحال اپنے یہ ان کی قومی جو سمت ہے اس کے ساتھ وہ بہرحال الائنڈ ہے. یعنی ٹھیک ہے وہ جس سطح کا چھوٹا سا بھی کوئی کام کر رہا ہے، سوچتا ہے، یہ وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ احساس موجود ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو ہم سب کہیں نہ کہیں ایک طرف کو جا رہے ہیں، تو اسی میں میری بھی کنٹریبیوشن ہے چھوٹی سی. یہ مطلب ایک احساس موجود ہے اور اس کی ایک سرشاری بھی موجود ہے. پھر جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا وہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی صورتحال بہتر ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہے. تو یہ میرے احساس ہے، یعنی کہ آدمی کے اندر جو وہاں پر موجود تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہی ہے نا، وہ بھی ظاہر ہے نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ مطلب یہ جو قوم ترقی کر رہی ہوتی ہے اس کے فرد کے یہاں احساس تفاخر یہ ہوتا بات ہے. میں یہ کر رہا ہوں. یہ اس کا مطلب ہے کہ دور کی بات نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس زمانے کی چیز نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا وہ بھی اسی زمانے میں ہے نا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم پر اس وقت جو وقت ہے یا جو ہمارا معاشرہ جس حالت میں آیا ہوا ہے
اس حالت میں شاید یہ فوری طور پہ کرنا ممکن نہ ہو، اور ظاہر ہے ہمیں اس آدمی کی تلاش ہے لیکن لیڈر تو ہم ہر جگہ پہ تلاش کر رہے ہیں نا، تو شہر میں بھی کر رہے ہوں گے۔ میں پھر سوال کروں گا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کیا؟ ہمارے ساتھ جو یہ مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں بہت ساری، یا یہ جو افغانستان ہے یا جو ایران ہے، ان کے مسائل کیا مختلف ہیں ہمارے سے؟ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صرف پاکستان یا ہمارا کوئی انفرادی مسئلہ ہے جس کے حل کرنے سے جو ہے ہماری امنگوں کی ترجمانی ہو سکے گی۔ ایک بڑی سطح پہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو استحصال یافتہ ممالک ہیں یا طبقات ہیں، ان کو کسی ایک نظام میں پرونے ہی سے بات بنے گی جس طرف یہ دنیا جا رہی ہے۔ مثلاً کیا دیا کیپٹلزم نے؟ کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ 1% آبادی کے پاس دنیا کے ریسورسز ہیں، آدھے، اور آدھے باقی دنیا کے پاس ہے، اور یہ صورتحال مزید جو ہے وہ خراب ہو اس رہی 1% کے حق میں چلتی جائے گی۔ تو ہمارے مسائل تو ٹھیک ہے، ہمارے مسائل اپنے ہوں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑا جو ہے عالمی مسئلہ ہے، اور اس کو آپ انفرادی سطح پہ جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکے۔ انفرادی سطح پہ آپ اپنی قوم کے لیے بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہیں کہ جس کے اندر بہرحال ایک پروٹیکشن جو ہے وہ بن جاتی ہے، لیکن حل جو ہے وہ کسی بڑی سطح پہ ہی اس کا ممکن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم تو نہیں نکال سکتے حل، یعنی ہم کا مطلب ہے قومی سطح پر بھی ایون انفرادی طرف شاید بات تو کر سکتا ہے، شاید سوچ تو سکتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کے ان لوگوں کو جو استحصال زدہ ہے، ان سب کو مل کر ان کی طرف سے کوئی بڑی شے بنے گی تو تبھی اس کا حصہ بنیں گے سارے کے سارے۔ تو ہاں، یا ایک کوئی اچھا بڑا فلاسفر جو اس حوالے سے کوئی ایسا تھیورائز کرے اور اس کا کوئی ایسا حل دے۔ دیکھیں، اب میرا جو مطالعہ ہے یا جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں، جو جدید علوم ہے یا زندگی جس جانب اب بڑھ رہی ہے، اے آئی کا دور آ گیا، ٹیکنالوجیز نئی سے نئی آ رہی ہے، اور وہ شعبے معتبر ہوتے جا رہے ہیں۔ یا پہلے کن کے پاس تھا؟ بڑے بڑے فلاسفرز کے پاس، رائٹرز کے پاس، تھنکرز کے پاس۔ آج کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ دنیا نے کدھر جانا ہے؟ اسی ٹیکنالوجیز کے ایکسپرٹ کی دنیا۔ تو کیا ان کا جو علم بشریات کے حوالے سے کوئی مطالعہ ہے یا کوئی اس کا نقطہ نظر ہے؟ بالکل صحیح۔ تو ایک خطرناک ہماری جو اس رتھ کی باغیں ہیں وہ خطرناک لوگوں کے پاس ہیں، جو صرف اور صرف اس ٹیکنالوجی کی اور اپنی کمپنیز کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ مطلب اجتماعی انسانی فلاح جو ہے وہ شاید مد نظر نہیں، اور اس پہ تنقید بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہے، لیکن بہرحال یہ صورتحال۔ آخر میں یہ فرما دیجئے، ہم نے تینوں باتیں کر لیں، یوٹوپیا والی بھی اور ڈسٹوپیا والی بھی، کیا تینوں معاملات پر بڑی شاعری کی جا سکتی؟ معاملات کو سامنے رکھ کے تو شاعری کی نہیں جا سکتی۔ نہیں، یہ تو آپ شاعری کریں گے تو میرے جیسا کوئی جو ہے اس میں سے نکالے گا، رجحان نکالے گا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا نا، یوروپیا تھا نا، وہ پورا نہیں ہوا، لیکن شاعری بڑی تھی۔ شاعری بڑی تھی، اجتماعیت کی شاعری بڑی ہے، جس کے اندر مہابیانی موجود ہیں، اجتماعیت کی بات ہے، وہ بہرحال بڑی شاعری ہے، کیونکہ وہ کریکٹ بہت سارے لوگوں سے کر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ اس زمانے میں چونکہ لوگ انفرادیت کی طرف زیادہ مائل ہیں تو بڑی شاعری کے امکانات کم ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا۔ مثلا میں کہوں گا کہ غالب، مستثنات تو موجود ہیں، غالب کھڑا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے بہت سارے شاعر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ پولیٹیکل اور بھی ہے۔ یہ جو ہے، جو میں نے اس پہ کام کیا ہے، یہ تو قدر پولیٹیکل بھی ہے، لیکن ہم صرف شاعری کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل ہوگا۔ میں اسی کو جوڑ رہا ہوں۔ بڑی شاعری سارے سینیریو کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے۔ مثلا غالب کا ہی میں نے کہا کہ غالب کے جو اشعار آفاقی ہے، آفاقی سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر انسانی جو ہے وہ رنگ و نسل سے نکل کے، اور وہ ایک بڑی تو اس سطح کی جس کے اندر دانش موجود ہے۔ اور یہ شاعری اس لیے بڑی نہیں ہے کہ میں نقاد ہوں اس بات کا کہ یہ دانش کی شاعری نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے۔ دانش کی شاعری ہمیشہ بڑی شاعری ہے، اور جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، یا ہم تک پہنچی ہے یا زندہ ہے، اس کے اندر ایک خاص طرح کی دانش موجود ہے۔ اگر آج کوئی کسی ایسی دانش پہ جو آج کے دور سے بھی جو ہے وہ
ریلیٹیبل ہے اس پہ شاعری کر رہا ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی شاعری بھی ہے اور وہ شاید مستقبل کے اندر بھی زندہ رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو بہت اچھے نقطے پہ آ کے وائنڈ اپ ہوا سارا معاملہ، اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ دانش کی شاعری جو ہے اس پر بھی کچھ بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہوتی ہے، کسی اور وقت میں ان سے یہ بھی بات کریں گے۔ تو میں شکر گزار ہوں، آپ نے وقت عنایت کیا، آپ کا مقالہ بہت اچھا، اور جس یعنی شرح کے ساتھ اور جس طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس سے ہمارا ایک اور جو ہے نا، یہ میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ان سے کچھ بات کریں ان کے موضوعات پر، تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو احساس ایک آگے کہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بالکل نکمے لوگ پیدا کر رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا جامعات میں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ڈگریاں بانٹی جائے وغیرہ وغیرہ۔ ممکن ہے یہ سارا کچھ بھی کسی حد تک ٹھیک ہو میں جائے۔ وضاحت بھی کر دوں، یہ میرا ایم فل کا کام ہے۔ جی ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ریسرچ کرنے والے لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعتاً معاملے کا فہم بھی رکھتے ہیں، اور معاملے کا جو ایک ان کو اندازہ بھی ہے، اور وہ اچھی ریسرچ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کے مستقبل سے بھی اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔